السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری عزیز بہنوں، ہمیں ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ ہم سنتے رہتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ صغیرہ ہے، اس کو ہمیں نہیں کرنا۔ تو جب تک ہمیں یہ واضح طور پہ نہیں پتہ چلے گا کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کن کو کہتے ہیں اور دراصل گناہ کبیرہ اور صغیرہ کون سے ہوتے ہیں، جب تک ہم نہیں جانیں گے تب تک ہم ان سے بچ نہیں سکتے۔ جب بچ نہیں سکیں گے تو پھر ہم اپنی آخرت کو کیسے صحیح کریں گے؟ تو آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اصل میں کبیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں اور صغیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں، ان کی تعریف دیکھیں گے اور وہ کون کون سے ہیں ان کی تھوڑی سی ہم جاننے کی کوشش کریں گے تاکہ ان گناہوں سے ہم بچ سکیں اور اپنی آخرت کو بہترین کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی مخلوق کو شریک کرنا، یعنی جو باتیں اور قدرتیں اللہ تعالیٰ میں ہیں وہ کسی مخلوق میں سمجھنا، یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر ہم کسی کو شریک کر لیتے ہیں تو وہ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کیا اور یہ شرک کہلاتا ہے اور یہ ناقابل معافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو قطعاً کسی صورت بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ میں شرک کو بالکل معاف نہیں کروں گا اور گناہ چاہوں تو معاف کر دوں گا۔ اچھا، شرک ہوتا ہے کیا؟ دراصل شرک اللہ کی ذات و صفات جو پائی جاتی ہیں ان صفات اور کو ہم کہہ دیں کہ کسی بندے میں خدا نخواستہ یا کسی کی ہیلپ لے رہے ہیں۔ مثال لے لیں اس کی، مثلا یہ کہ ہم کسی سے مدد لینا چاہتے ہیں، اس کو ہم نے ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا اور جب تیسری دفعہ کہیں گے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ یعنی ایک دفعہ آپ نے کسی کو کہا آپ میری یہ ہیلپ کر دیں یا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے تو یہ ٹھیک ہے، اٹس اوکے، اس کو کہنے کا حکم ہے، اجازت بھی ہے۔ پھر دوسری دفعہ ہم اس کو ریمائنڈر دے سکتے ہیں کہ جی میں نے آپ کو فلاں کام بتایا تھا، آپ وہ پلیز کر دیں۔ اور دوسری دفعہ کے بعد جب تیسری دفعہ ہم اس کو کہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے شرک کر لیا، ہم نے یہ جان لیا، یہ سمجھ لیا کہ ہماری جو تکلیف ہے یا پریشانی ہے یہ ہمارے کام کو صرف یہ بندہ یا بندی ہی حل کر سکتی ہے اور کوئی نہیں حل کر سکتا۔ تو یہ شرک کے زمرے میں آ جائے گا، اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اگر کسی انسان سے ہمیں کوئی واسطہ پڑتا ہے، کوئی کام ہوتا ہے، اسے ایک دفعہ کہہ سکتے ہیں، ایک دفعہ کے بعد دوسری دفعہ اس کو ریمائنڈر دے سکتے ہیں، تیسری دفعہ کہنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے۔ پھر ہم کسی انسان کو سمجھتے ہیں کہ وہ کام کر سکتا ہے تو اس کو کہنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے، جب ہم نے اللہ سے مدد مانگی ہوتی ہے تو وہ کام بھی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ڈائریکٹ کسی انسان سے وہ مدد مانگیں اور وہ نہ کرے یا پھر اس کو ہم بار بار کہتے رہیں، اس کا مطلب ہم نے شرک کر لیا۔ تو ایک چھوٹی سی مثال تھی۔ اور دوسری مثال یہ ہے کہ جیسے فرض کریں کہ انسان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اچانک فرض کریں پیٹ میں درد ہو گیا تو انسان سوچتا ہے میں نے دال کھا لی تھی تو شاید اس لیے پیٹ میں درد تھا، تو یہ بھی ایک شرک ہو گیا، کیونکہ دکھ اور سکھ تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے، دال یا کوئی بھی کھانا ہمیں تکلیف نہیں دے سکتا۔ یہ تو ہو گئی شریک والی بات۔ دوسرا ہے کہ ناحق کسی کو مارنا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں مارنے سے میں بہت سی باتیں آ جاتی ہیں، ناحق کسی کا حق کھانا، ناحق کسی کو اذیت دینا، اور یہ ہوتا ہے کہ کسی کو بلا وجہ سے تھپڑ لگا دینا، ٹھیک ہو گیا؟ تو مارنے والی ہر بات آ جاتی ہے۔ اذیت دینا یعنی کسی بھی انسان کو کسی بھی طریقے سے کسی دوسرے انسان کو اذیت دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ اچھا، گناہ کبیرہ کی میں اب مزید اس کی وضاحت تعریف کروں گی۔ گناہ کبیرہ وہ تمام گناہ ہوتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جہنم کی وعید سنائی ہے، یعنی یہ سزا سنائی ہے کہ اگر یہ گناہ کرو گے تو اس کی جہنم کی سزا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے شرک آ گیا، دوسرا ناحق کسی کو مارنا کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، یہ خود ہی سوچ لیں کہ ہم کس طریقے سے کسی کو مارتے ہیں یا اس کا حق کھاتے ہیں۔ نمبر 3 ہے اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم نہ ماننا، مثلا نماز نہ پڑھنا، ماہ رمضان کے روزے نہ رکھنا، زکوٰۃ نہ دینا، قدرت ہوتے ہوئے حج نہ کرنا، یعنی استطاعت بھی ہے، حج بھی کر سکتے ہیں اور حج نہ کرنا، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نہ ڈرنا، اس کی رحمت سے بے امید ہو جانا، ٹھیک ہے نا، یعنی نا امید ہو جانا اللہ کی رحمت سے، مایوسی بھی گناہ ہے، کبیرہ گناہ میں آتی ہے، یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی قسم کی قسم کھانا یا کسی کو سجدہ کرنا یا کسی سے مرادیں مانگنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی قسم نہیں کھا سکتے۔ یہ جو عام معاشرے میں مشہور ہے نا، ماں کی قسم، باپ کی قسم، ان قسموں کی کوئی اہمیت نہیں، یہ غلط ہے۔ اگر قسم کھانی ہے تو سچی کھانی ہے اور وہ اللہ کی ہی کھانی ہے۔ اور کسی کو سجدہ کرنا یا کسی سے مرادیں مانگنا، یہ جیسے عام طور پر مزارات وغیرہ پہ لوگ جا کے سجدے کرتے ہیں، یا اپنے بڑوں کے آگے اتنا زیادہ جھک جانا کہ وہ رکوع کی پوزیشن ہو جائے، یہ بھی گناہ ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے اور اس کی اجازت بھی نہیں دینی چاہیے۔ نمبر 7، یتیموں کا مال کھانا، یہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، یہ بھی اس کی لمبی چوڑی فہرست ہے۔
نمبر 8 زنا کرنا، نمبر 9 شراب پینا، 10 سود لینا یا دینا، رشوت لینا یا دینا، ماں باپ کو تکلیف دینا، وہ کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے، لیکن ماں باپ کو کا حکم یہ ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا جائے۔ اگر ان کو ہم تکلیف دیتے ہیں تو یہ گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے وہ، اور یہ تکلیف دونوں صورتوں میں ہوتی ہے کہ ان کا کہنا نہ مانا جائے، ان کا ادب نہ کیا جائے، ٹھیک ہے نا، ان کی بات کو اہمیت نہ دی جائے، تو یہ سب تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ کسی کی بہو بیٹی وغیرہ پر بد نظر کرنا، لڑکیوں کو میراث کا حصہ نہ دینا، بیوی کا حق ادا نہ کرنا، بیوی کو اپنے شوہر کا حق ادا نہ کرنا، یا شوہر بیوی کا حق ادا نہ کرے، دونوں گناہ کبیرہ ہیں۔ ہمسائے کو تکلیف دینا، دیکھو ہمسائے کو مختلف طریقوں سے انسان تکلیفیں دینے والے دیتے ہیں، جیسے ایک ہمسائے کے گھر کے آگے کوڑا ڈال دینا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ہمسائے کو کسی بھی طریقے سے تکلیف دینا، تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ گناہ کبیرہ کہلاتا ہے۔ یہ تو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ہمساؤں کو تو کوئی تکلیف نہیں دے رہے، ہماری ذات سے تو کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ رہی۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے گھر کے باہر کی لائٹ جلا دیتا ہے، جو دوسرے گھر میں وہ لائٹ جا رہی ہوتی ہے، وہ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی آپ اپنی لائٹ بند کر لیں، تو وہ کہتے ہیں کیوں، ہم نے تو اپنے گھر کے آگے لائٹ جلائی ہوئی ہے، تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے کہ اس کو تنگ کرنے والی بات ہے نا، کہ ہم نے ہمسائے کو تنگ کیا۔ اسی طرح سے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بلا وجہ شور مچاتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، جس سے دوسرا ہمسایہ ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ بیوہ عورت نکاح کر لے تو پہلے شوہر کے مال میں سے اس کو حصہ نہ دینا، تکبر اور عجب کرنا، اپنے آپ کو اوروں سے بڑا اور اچھا سمجھنا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمتیں دے رکھی ہیں تو انسان سوچے کہ میں تو بس میں ہی ہوں نا، اور تو سب فارغ ہیں، تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، کسی کو ہم کمتر نہیں سمجھ سکتے، تکبر بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک۔ حسد کرنا، کسی کو کھاتے پیتے دیکھنا اور جلنا، یعنی برداشت نہ کرنا کہ وہ اچھی حالت میں کیوں رہ رہا ہے، اس سے تکلیف ہونا، تو یہ حسد کرنا بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ تو یہ غیبت کرنا، لعنت کرنا، کسی کو ذرا سے شبہ سے زنا کی تہمت لگا دینا، ظلم کرنا یعنی کسی کو ناحق ستانا، چغلی کرنا، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسم کھانا، سخت ضرورت کے علاوہ بلا سخت ضرورت کے وعدہ خلافی کرنا، یعنی وعدہ خلافی کرنا بھی سخت گناہ ہے۔ یعنی جیسے ہم کہہ دیتے ہیں نا کہ کل انشاءاللہ میں آپ سے ملنے آؤں گی، عموماً ہم عام طور پہ کہہ دیتے ہیں کل ملنے آؤں گی، تو کل ہم نہیں جا سکتے، تو یہ ہوگا وعدہ خلافی ہوگی۔ اس لیے اپنا پلان، اپنا بات جو ہے نا سوچ سمجھ کے کیا کریں۔ جیسے ہم کوئی پروگرامنگ کر لیتے ہیں کہ جی ہم یہ کام کل کریں گے، لیکن ہم نہیں کر سکتے ہوتے، تو یہ بھی وعدہ خلافی میں آ جاتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی بات ہوتی ہے جس کو ہم بالکل بھی نہیں سوچتے ہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے، یا وہ کہتے ہیں جی میں ابھی، اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، بعض بہنیں کہتی ہیں جی آپ بس میں 5 منٹ میں آئی، 5 منٹ کے بجائے 10 منٹ لگ گیا آنے میں، تو کیا ہوا، جو 5 منٹ کا کہا تھا اور 10 منٹ لگ گئے، تو یہ بھی وعدہ خلافی میں آ گئے۔ لہٰذا اس طرح کے جو باتیں ہیں نا وہ سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے، کہیں یہ وعدہ خلافی میں تو نہیں آ جائیں گی، تو یہ بھی کبیرہ گناہ میں آتا ہے۔ عالموں سے مسئلہ نہ سیکھنا اور جاہل بے علم لوگوں کے کہنے پہ چلنا، ٹھیک ہے، اگر کوئی دین کے معاملے میں یا دنیا کے معاملے میں کوئی مسئلہ آ جائے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ جن کو پتہ ہے، جن کو علم ہے، ان سے پوچھ لو۔ یہ نہ ہو پہ جو جاہل لوگ ہوتے ہیں، جیسے گھر میں بڑے بوڑھے ہوتے ہیں، انہوں نے وہ علم حاصل نہیں کیا ہوتا، ان کے پاس فکری مسائل کا علم نہیں ہوتا، بس انہوں نے سنی سنائی باتیں رکھی ہوتی ہیں، پھر گھر میں وہ اپنا وہ قانون جاری رکھتے ہیں کہ جی آپ ایسے کریں، جبکہ قرآن و سنت کے خلاف ہوتا ہے، تو ان سے پوچھ کے بھی اپنے مسائل کو حل نہیں کرنا، بلکہ علم والوں سے پوچھنا ہے۔ تو یہ بھی گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے کہ ہم کوشش نہ کریں علم سیکھنے کی، بلکہ بس جو ملا اس سے پوچھ لیا اور پھر کہہ دیا ہمارا معاملہ حل ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ قرآن و سنت کے معاملے میں علم والوں سے رجوع کرنا چاہیے، ورنہ یہ بھی جاہلوں سے سیکھنا، جاہلوں سے پڑھنا بھی اس میں آ جاتا ہے، گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے۔ علم دین حاصل نہ کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ دیکھیں فرض علم حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ اتنا علم حاصل کرنا ہے جس سے وہ صبح سے شام تک اپنا وقت زندگی کا گزار سکے، اس کے لیے بہت ضروری ہے علم دین سیکھنا۔ تو ہر بہن جو ہے نا یہ دیکھے کہ وہ کس سٹیج پہ ہے زندگی کے، کن کاموں میں ہے، کہ اس کو کتنا علم چاہیے، آئے وہ اس پہ عمل کر بھی رہی ہے، علم پہلے تو حاصل کرنا ہوتا ہے کہ علم حاصل کیا کہ نہیں۔ جیسے کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی ہاؤس وومن ہے، ٹھیک ہے نا، تو ان کو سب کو اپنے اپنے حساب سے علم دین حاصل کرنا ہے کہ ہماری جو پوسٹ ہے یا ہماری جو ذمہ داری ہے، کیا اس کو ہم قرآن و سنت کے مطابق نبھا رہی ہیں، تو اتنا علم دین حاصل کرنا تو بہت ضروری ہے۔ تو اس کے بعد ہے امانت میں خیانت کرنا، امانت میں خیانت کرنا، بہت سی باتیں اس میں آ جاتی ہیں، وہ پھر اس کے ڈیٹیل ہم بعد میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔
تو قرآن مجید پڑھ کر بھلا دینا یا اس کے حکموں پر عمل نہ کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اچھا، قرآن مجید کو پڑھ کر بھلا دینا دونوں صورتوں میں، ایک تو ہوتا ہے کہ ترجمہ پڑھا ہم نے کیونکہ وہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ قرآن پاک کو اگر ہم تجوید کے ساتھ عربک طریقے سے پڑھیں گے تو ہمیں اس سے نیکیاں ملیں گی، یعنی ایک لفظ کی 10 نیکیاں ہیں ایک حرف کی۔ تو اس طرح سے جب حکموں پر عمل کرنے کے لیے اس کا ترجمہ پڑھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا۔ عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کا ہم نے ترجمہ دیکھنا ہے اپنی زبان میں، اور نیکی کمانے کے لیے ہم نے اس کی عربی پڑھنی ہے۔ تو دونوں کو، قرآن مجید کو پڑھ کر بھلا دینا یا اس کے حکموں پر عمل نہ کریں، دونوں گناہ کبیرہ میں آ جاتے ہیں۔ دھوکہ دینا بھی بہت لمبی ڈیٹیل ہے اس کی، مختلف طریقوں سے انسان جو بھی دھوکے والی بات ہوتی ہے گناہ کبیرہ میں آ جاتی ہے۔ جھوٹی گواہی دینا، سچی گواہی کو چھپانا، بلا سخت ضرورت کے نماز یا روزے کا قضا کر دینا، چوری کرنا یا کروانا، لوٹ مار کرنا، کم تولنا، کم ناپنا، جوا کھیلنا، جادو کرنا یا کرانا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ دیکھیں معاشرے میں نا یہ چیز برائی بہت عام ہو چکی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جادو تعویذات کر لیں گے یا دم کر دیں گے نا جادو وغیرہ کر کے تو کیا ہوگا، شاید ہمارے مسئلے حل ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوتا، مسئلے تو اللہ کے چاہنے سے حل ہوتے ہیں، اللہ کی مدد سے حل ہوتے ہیں، لیکن یہ جادو کرنے کے، تعویذات کرنے کا وبال گلے پڑ جاتا ہے، یہ ہے کبیرہ گناہ، اس کی سخت سزا ہے اور جہنم اس کی سزا ہے۔ تو ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ کنجریوں کو نچانا یا ناچ کا دیکھنا، خسرے یا ڈومنی وغیرہ کو نچانا، ڈھولک اور باجا بجانا یا بجوانا، غیر مرد یا عورت کا تنہا پاس بیٹھنا، کافروں کی رسمیں کرنا، اپنے ایمان پر پچھتانا کہ اگر مسلمان نہ ہو تو دنیا کا یہ فائدہ ہوتا ہے، یعنی اس طرح کی سوچ بھی رکھنا گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے۔ قدرت ہوتے ہوئے نصیحت نہ کرنا، یعنی آپ نصیحت کر سکتے ہو، اچھا نصیحت کرنے کے لیے بھی نا یہ بڑی حکمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ والدین اپنے بچوں کو نصیحت کر سکتے ہیں، استاد اپنے بچوں کو کر سکتے ہیں نصیحت، یعنی استاد جو شاگردوں کو اپنی نصیحت کر سکتے ہیں۔ باقی جس کسی کو بھی نصیحت کرنی ہے تو بڑے سوچ سمجھ کے کرنی ہوتی ہے۔ استاد کو اور والدین کو تو بلا جھجک نصیحت کرنے کا حکم ہے، باقی بڑوں کو بھی حکم ہے کہ وہ چھوٹوں کو اچھی نصیحت کریں۔ جو نصیحت نہیں کرے گا تو یہ بھی گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے۔ تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم برائی کو ہوتے ہوئے اس کو روکنے کی کوشش کریں احسن طریقے سے، حکمت کے ساتھ۔ کسی سے ناحق بدگمانی کرنا، ظالموں کی مدد کرنا، مردے پر بین کر کے رونا، یہ بھی گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے۔ کسی کے گھر بغیر اجازت چلے جانا، یعنی ہم کسی سے آج کل اگر کسی سے اجازت لے کے جائیں نا تو وہ جس سے جو اجازت لے رہا ہوتا ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ میں کیا اس کے گھر بغیر اجازت کے نہیں جا سکتا۔ تو اسلام میں یہ حکم ہے کہ اگر کسی کے گھر بغیر اجازت چلے جاؤ گے تو یہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ کتنا بڑا گناہ ہے، تو کتنی دیر لگتی ہے، آج کل تو موبائل سسٹم ہے، بندہ جانے سے پہلے فون کر دے، جی میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، یا آپ کے پاس کب ٹائم ہوتا ہے میں آپ سے ملنے کے لیے آؤں، چھوٹی سی بات ہوتی ہے، بندہ ایسے کر لے تو میزبان بھی خوش اور مہمان بھی خوش۔ تو اس چیز کو بلکہ عیب سمجھا جاتا ہے، اگر کوئی کہے نا کہ آپ فون کر کے آئیے گا تو سامنے والے مائنڈ کر جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی اب ان کے گھر جانے کے لیے ان سے اجازت لینی پڑے گی، جبکہ اسلام کا یہ حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ نبی کی تعلیمات میں سے ہے۔ تو میری عزیز بہنوں اس چیز کو مائنڈ نہ کیا کرو، بلکہ پلاننگ سے چلیں، گھر بالکل میزبان سے اجازت لیں، ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں شریعت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ نا ہم لوگ اگر اپنے والدین سے بھی ملنے جا رہے ہیں نا تو صبح دوپہر شام 3 ٹائم ایسے ہوتے ہیں جہاں خاص طور پر ان سے اجازت لینی چاہیے، ٹھیک ہے، اپنے پیرنٹس کے گھر میں بھی۔ تو اپنے گھر میں جانے سے پہلے بھی یہ حکم ہے کہ اگر شوہر کہیں دور سے آ رہا ہے تو بیوی کو اطلاع کر دے۔ تو اجازت ان کو بتانا ضروری ہے، اور جب ہم کسی اور سے ملنے جا رہے ہیں تو ان سے اجازت لینا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم بغیر اجازت کے چلے جائیں گے تو سوچ لینا چاہیے کہ یہ بھی کبیرہ گناہ میں اس کی آ جاتی ہے۔ ہاں جس کا ہمیں یہ پتہ جس گھر میں ہم جا رہے ہیں وہ ان سے اجازت لینے کی یوں ضرورت نہیں ہے کہ وہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مثلاً ہو نہ ہو، اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ کسی کے بھی گھر ہم جائیں تو ہمیں اس کی اجازت لینی چاہیے اور ٹائم لینا چاہیے، یہی اسلامک طریقہ ہے۔ تو اس چیز کو مائنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ تانگ جھانک کر دیکھنا، یعنی کسی کے گھر میں کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، دوسروں کے معاملات کی ٹو لگانا، یہ بھی گناہ ہے۔ کسی کا عیب تلاش کرنا، کسی کا حق تھوڑا یا زیادہ دبا لینا، دیکھیں حق دبا لینا بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے پھر۔ بیوہ عورت کے نکاح کو عیب سمجھنا، اللہ کے سوا کسی کو عالم غیب سمجھنا، اناج کی تجارت اس لیے کرنا کہ جب مہنگا ہوگا تب بیچوں گا اس لیے روک کے رکھنا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔
گناہ کبیرہ صرف اور صرف اگر گناہ کبیرہ ہو جائے تو اس کے لیے صرف ایک ہی حل ہے کہ صرف توبہ کر کے ہی معاف ہوتا ہے۔ گناہ کبیرہ کے لیے معافی بہت ضروری ہے۔ تو بشر تقاضا اگر کبھی ایسا ہو بھی جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لینی چاہیے، توبہ کر لینی چاہیے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کے سونا چاہیے، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا کب اور کس وقت ہم سوئیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں واپسی کی اجازت نہ دے۔ تو اس لیے رات کو سونے سے پہلے اپنے تمام کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی توبہ اور معافی مانگ کے سونا چاہیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور پھر جس سے ہم ایسا کام مطلب کسی سے ہم نے غیبت کی، کسی کی چغلی کی، کوشش کریں جلد از جلد ان سے بھی معافی مانگ لیں، معافی تلافی سے اپنے معاملات کو صحیح رکھیں۔ اچھا، اب دیکھ لیتے ہیں صغیرہ گناہ کون سے ہوتے ہیں۔ صغیرہ اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں۔ تعریف ہر وہ گناہ، اب تو کبیرہ گناہ کی جو ہم تعریف دیکھتے ہیں قرآن و سنت کے حوالے سے، ہر وہ گناہ جس کی سزا قرآن و سنت میں جہنم بتائی گئی ہے وہ گناہ کبیرہ کہلاتا ہے۔ ہر وہ گناہ جس پہ قرآن و حدیث میں متعین شرعی سزا آئی ہو، ہر وہ گناہ جس پہ قرآن و حدیث میں لعنت آئی ہو، گناہ کبیرہ کہلاتی ہے۔ ہر فرض کو ترک کرنا جو قرآن و حدیث کے حوالے سے فرض ہے، ہر اس ممنوع کام کو کرنا جس میں قرآن و حدیث نے منع کیا گیا ہے، یعنی ہر وہ کام جس کو کرنے سے منع فرمایا گیا ہے اگر وہ ہم کر لیتے ہیں تو وہ گناہ کبیرہ آ جائے گا۔ مذکورہ والا گناہوں کے علاوہ جس پر نہ تو کوئی شرعی سزا آئی ہو اور نہ ہی اللہ کی لعنت، وہ گناہ صغیرہ ہیں جو نیک کام کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ گناہ کبیرہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ دونوں میں یہ فرق ہے۔ صغیرہ گناہ ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے گناہ جو انسان سے ہو جاتے ہیں جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں۔ فرض کریں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس درمیان جو ہم وضو کرتے ہیں پھر نماز کی طرف جاتے ہیں تو صغیرہ گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صغیرہ وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جس پہ سزا کی وعید نہیں آئی ہوتی، ٹھیک ہو گیا، اور جس پہ اللہ کی لعنت بھی، وہ ایسا کام جس پہ اللہ کی لعنت بھی نہ ہو۔ تو جو بھی ہم کوئی نیک کام کوئی عمل کرتے ہیں تو صغیرہ گناہ اس سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جو کبیرہ گناہ ہے وہ کسی صورت معاف نہیں ہوتے جب تک ہم اللہ تعالیٰ سے معافی نہ مانگ لیں۔ تو یہ تھوڑی سی لسٹ تھی میں نے بتائی آپ کو، تو کوشش کریں اس کو بار بار سنیں، اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ یہ ضرور آپ شیئر بھی کریں، جو ہے کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کا بیان اور درس جو ہے، تاکہ ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن سکے اور ریمائنڈر ہو یہ ہمارے لیے کہ ہمیں پتہ چلتا رہے کہ کون سے کبیرہ گناہ ہے جو ہم بغیر کسی فکر کے اور پریشانی کے آرام سے کر لیتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ گناہ ہی نہیں ہے، تو آخرت میں یہ وبال بننے کا خطرہ ہے۔ تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اگر بغیر توبہ کے یا بغیر معافی کے ہم اس دنیا سے چلے گئے تو آخرت کی جو کرنسی ہے نا وہ نیکی یا بدی ہے۔ تو اس صورت میں ہمیں اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی یا دوسروں کی بدیاں اپنے اوپر لادنی پڑیں گی، تو یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے، اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ حقوق العباد جو ہے نا وہ صحیح ادا کرنے چاہیے، ورنہ وہ بھی گناہ کبیرہ میں آ جاتا ہے، اس کو بھی ہم نے دیکھنا چاہیے، یہ بھی بہت سینسٹیو ایشو ہے۔ تو میری عزیز بہنوں، اللہ تعالیٰ سے میں التجا اور گزارش کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، ہماری کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں اگر کوئی غلطی ہو چکی ہے یا ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے اور ہمیں معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ کبیرہ بھی معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صغیرہ گناہوں سے بھی محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور جب تک زندگی ہے اللہ ہمیں صحت کے ساتھ رکھے، ایمان کے سلامتی کے ساتھ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔